الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اللہ تبارک و تعالی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے آگے 7 آسمان سدرۃ المنتہا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں تشریف لے کر گئے اور پھر واپس آئے ہیں اور مکہ اسی رات میں پہنچے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم مبارک کے ساتھ بیداری کی حالت میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے کر گئے ہیں، ایک ہی رات کے کچھ حصے میں، پورے رات میں بھی نہیں، ایک ہی رات کے کچھ حصے میں۔ اس واقعہ کی چونکہ بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیر معمولی سفر کرایا ہے جس میں بہت ساری نشانیاں دکھلائی گئی ہے، تو یہ ہوا کب؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون سے سال میں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 5ویں سال ایک قول کے مطابق، جب آپ نبی بنائے گئے اس کے 5ویں سال میں آپ یہ تشریف لے کر گئے ہیں۔ دوسری، ام عائشہ فرماتی ہے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ آپ کی وفات نماز کی فرضیت سے پہلے کی ہے، اور اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا وفات یہ بعثت کے 7ویں سال میں ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 7ویں سال کے بعد کا واقعہ ہے اس روایت کے مطابق۔ دوسری روایت کے مطابق یہ 27 ربیع الثانی کی 27ویں شب ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ بعثت کے 18 مہینے کے بعد کا واقعہ ہے، جب 18 مہینے آپ کی نبوت کو گزر گئے تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ مکہ میں ٹوٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ رجب کے 27ویں شب جو ہمارے ہاں مشہور ہے شب معراج کا، اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بہرحال کسی خاص تاریخ پر مفسرین کا اتفاق نہیں ہے، بہت سارے اقوال ہیں اس میں۔ تو ایک تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7ویں یا 5ویں سال میں بعثت کے یہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر ہوئے ہیں، یاد رکھو۔ ایک سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک، مکہ سے فلسطین تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، یہ جو زمینی سفر ہے۔ اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ کبھی دونوں سفر کا اطلاق معراج سے کیا جاتا ہے، کبھی دونوں کا اسراء سے کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال فرق ان دونوں میں یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے، بیت اللہ کے بالکل قریب۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ اس حالت میں تھا کہ
نیند کی حالت میں اور جاگتے کی حالت میں تھا کہ 3 آدمی میرے پاس تشریف لے آئے اور وہ سونے کی ایک تشتری تھی ان کے پاس جو ایمان اور حکمت سے بری ہوئی تھی. پھر وہ مجھے لے کر گئے زمزم کے کنویں کے پاس اور میرے سینے کو شق کر دیا گیا. شق کرنے کے بعد میرے سینے کو زمزم سے دھویا ہے, اس میں پھر ایمان اور حکمت کو بھرا ہے, پھر میرے سینے کو برابر کیا ہے. پھر ایک جانور لایا گیا ہے جو خچر سے تھوڑا کم اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا, سفید رنگ کا تھا, بوراق. اس پر میں بیٹھا اور اس سفر کا آغاز ہوا جبریل امین کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ یہ اپنا قدم اپنی نظر کی انتہا پر رکھتا تھا. بیت المقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پہنچے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو بیت المقدس کے باہر ایک چٹان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے بوراق کو باندھنا چاہا تو جبریل امین نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مٹی نکالی ہے, اس سوراخ کو صاف کیا اور اس کے اندر رسی ڈال کر اپنے بوراق کو باندھا ہے. تو جبریل امین نے فرمایا کہ سارے انبیاء جب بیت المقدس تشریف لاتے تھے تو اپنے سواری کو اس پتھر کے اس سوراخ سے باندھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت کی نماز پڑھی ہے بیت المقدس کے اندر, اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینہ لگایا گیا. آسمان سے بیت المقدس کی طرف جبریل امین آپ کے ساتھ تھے, آپ زینے پر چڑھنا شروع ہو گئے اور آسمان پر گئے ہیں. اس واقعے کی میں مختلف طریقوں سے مختلف انشاءاللہ چیزیں بیان کروں گا اور کل بھی اس کے متعلق بیان ہوگا. بہرحال اسی سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی ایک عظیم نعمت عطا کی ہے. سب سے پہلے آسمان پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں تو آسمان کا دروازہ جو حاضن تھا جب کٹکھٹایا جبریل امین نے تو وہ آیا. اس نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے پوچھا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے. آسمان کا دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو, آپ کا آنا اچھا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اوپر آسمان کے اندر چلا گیا, پہلے آسمان تو آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر وہ ہوئی ہے جس نے مرحبا من ابن و نبی کہ خوش آمدید میرا بیٹا اور نبی کا آنا. آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے کر گئے اور اس پر بھی یہی پروسیس ہوا. دروازہ کٹکھٹایا گیا, پوچھا گیا. دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے. ان 2 انبیاء نے آپ کو مبارک کہا ہے کہ مبارک ہو, خوش آمدید ہے آنا ہمارے بھائی اور نبی کا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے کر گئے ہیں اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے بھی خوش آمدید کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کی آپ سے ملاقات, ادریس علیہ السلام. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے. اسی طرح 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور 6ٹھے آسمان پر جناب موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے. تو آپ نے پوچھا حضرت آپ کی رونے کی وجہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک لڑکے کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور اب اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی. اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی. 7ویں آسمان پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ایک گھر ہے خانہ کعبہ کی طرح جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں اور ایک دن میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں, طواف کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. ان 70,000 کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی, ہر روز نئے آتے ہیں.
جبریل ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس گئے ہیں، آپ کو سلام کیا، انہوں نے بھی مرحبا بابن و نبی کہ مرحبا میرے بیٹے اور نبی، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہے جد امجد ہے، اس لیے بیٹے سے انہوں نے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد جب ساتویں آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی تو ساتویں آسمان سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، کہتے ایک میدان میں چلا گیا، وہاں پر قلم کی آواز آ رہی تھی، لکھنے والوں کی قلم کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ تو تقدیریں لکھی جا رہی ہے، انسانوں کی تقدیریں لکھی جا رہی ہے، فرشتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی ہے بیت المعمور پر، بیت المعمور سے آگے سدرۃ المنتہا پر۔ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کی حسن کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھی کے کان جتنے بڑے پتے اور پل ایک بڑے مٹھ کے جتنا پل تھا، اور سونے کے پروانوں کی اس پر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے سونے کی پروانوں کی بارش ہو رہی تھی اس پر، اس کو ڈانکا ہوا تھا۔ بہرحال اس کی کیفیت کیا ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے اس کی جڑوں میں 4 نہریں دیکھی ہے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ 4 نہریں کس چیز کی ہے؟ 2 ظاہری نہریں تھی اور 2 باطن کی نہریں تھی۔ تو کہتے یہ جو باطن کی نہریں ہیں یہ تو جنت کی نہریں ہیں، اور جو ظاہر کی نہریں ہیں یہ نیل اور فرات کی نہریں ہیں، فرات عراق میں اور نیل مصر میں، یہ وہ نہریں ہیں۔ بہرحال جب اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوئی ہے تو اہل علم کا یہاں پر بھی اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے تو اب اللہ کا دیدار ہوا ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے تو سمجھ لو کہ جمہور اہل حق کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے۔ پھر اس دیدار کے متعلق بھی اختلاف ہے کہ یہ دیدار سر کے آنکھوں سے ہوئی ہے، یہ جو ظاہری 2 آنکھ ہیں، یا دل کے آنکھوں سے ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ سر کے آنکھوں سے ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کر دی، دن رات میں فرض 50 نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی امت پر کیا چیز پرست کر دی گئی اس ملاقات میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس تشریف لے جائیں، اس میں تخفیف کرے، میں نے بنی اسرائیل سے اس سے کم پر آزمایا ہے، ان سے نہیں ہو سکا، آپ کی امت سے 50 نمازیں نہیں ہو سکیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، نمازوں کو 40 کر دیا گیا۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 40 بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر گئے، پھر 30 کر دی گئی۔ پھر واپس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر گئے تو 20 کر دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ زیادہ ہے۔ پھر گئے ہیں تو 10 کر دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی زیادہ ہے۔ پھر گئے ہیں تو نمازیں 5 کر دی گئی۔ جب نمازیں 5 کر دی گئی تو اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سألت ربی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا اور اللہ نے کم کر دیا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں دوبارہ جاؤں اور 5 میں بھی کم کروں، یہ 5 بہت ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 5 نمازیں تو دے دی لیکن تھی 50. اب ہر نماز پر 10 کا اجر ملے گا، اجر 50 کا ہی ملے گا. پڑھنی 50 ہے اور اجر 50 کا ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو 3 چیزیں پیش کر دی گئی. ایک برتن میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا اور دودھ کو نوش فرمایا ہے تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے. آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے. بہرحال یہاں تو ایک نماز دی گئی اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک کی جو آیتیں ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر میں دی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، واپس بیت المقدس اسی رات آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آذان دینے والے نے آذان دی اور بہت سارے لوگ جمع ہے بیت المقدس میں، بھرا ہوا ہے. میں حیران ہوں کہ کون ہے. ایک آذان دینے والے نے آذان دے دی. آذان دینے کے بعد ہم سب صفوں میں کھڑے ہو گئے. جبریل امین تشریف لے آئے. جبریل امین نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، مجھے آگے کیا اور میں نے ان سب کو امامت کرائی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. پھر جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے جن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے آپ نے پہچانا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو نہیں پہچانا. تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام نبی ہیں جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب آپ نے نماز پڑھائی ہے اور نماز پڑھانے کے بعد آپ اسی رات واپس تشریف لائے ہیں. واپسی کے سفر میں اور اس سفر میں کچھ چیزیں، بلکہ اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ اشکال ختم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف واپس لے کر آئے مکہ میں تو رات کا ابھی اندھیرا باقی تھا، صبح کے قریب اندھیرا تھا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پہ تلاش کیا تھا، ہمیں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ میں نہیں ملے. ام ہانی وہ پہلی عورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر دیا. تو ام ہانی نے فرمایا کہ حضرت اس واقعہ کو قریش میں بالکل ہرگز بیان نہ کرے، آپ کی جتنی مخالفت تھی اس سے دگنی مخالفت شروع ہو جائے گی اور آپ کی تکذیب کریں گے، مذاق اڑائیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس، وہاں سے آسمان، پھر بیت المقدس، پھر اس وقت کے اسباب میں تو یہ ناممکن تو مہینوں کا سفر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک رات میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو بیان کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آپ یہ جو ختیم ہے اس میں تشریف فرما ہوئے اور سارے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے یہ واقعہ بیان کیا. یہ واقعہ جب بیان کیا ہے تو بہت سارے اشکالات اور سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی برمار ہوئی ہے اور آپ کا مذاق اڑایا گیا. بہت سے نو مسلم جو ابھی مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے کہ کیسا واقعہ بیان کر رہے ہو. اب لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں نہیں تھے تو لوگ ان کے پاس تشریف لے کر آئے اور کہا کہ آپ کے نبی تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کر چکے ہیں.
تو انہوں نے پوچھا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں. کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو ان کی بات 100% درست ہے. ان کان قالہ فقد صدق، اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے. اسی پر آپ کو صدیق کا لقب عطا کر دیا گیا. یہ وہ موقع ہے کہ ابوبکر صدیق بنے. ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ تو صدیق کا واقعہ تھا، لیکن خطیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ اچھا آپ جب گئے ہیں تو یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کیسا تھا؟ اس مجمع میں ایسے لوگ تھے جو سفر میں جاتے تھے اور بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے، تو ان کی چونکہ بہت زیادہ سفر ہوئے تھے اور بہت زیادہ نمازیں پڑھی تھی تو ان کو خوب یاد تھا کہ بیت المقدس کے کتنے ستون ہیں، کیا چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بیت المقدس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، تو کہتے ہیں میرے دل پر ایک اندھیرا چھا گیا اور میں زندگی میں اتنا کبھی پریشان نہیں ہوا جو ابھی پریشان ہوا کہ میں تو بیت المقدس میں نماز رات کو پڑھی چیزوں پہ تو غور نہیں کیا کہ کتنے ستون تھے، کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی تھی. کہتے ہیں میں اسی پریشانی میں تھا کہ اب ان کو کیا جواب دوں گا. تو اللہ بخاری کی روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں سامنے کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے یوں کھول دیا، وہ جو سوال پوچھتے تھے میں کہتا تھا یہ چیزیں ہیں، مجھے سامنے نظر آ رہا تھا. قریش مکہ سوال پوچھتے تھے اور میں کہتا تھا یہ چیز یہاں لگی ہوئی، یہ چیز یہاں، یہ چیز ایسی ہے، مجھے سامنے نظر آ رہا تھا. پھر جن لوگوں نے سوالات پوچھے انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک اسی طرح ہی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دلیل بیان کی، اور دوسری دلیل یہ بیان کی کہ جب میں جا رہا تھا تو پلانے قبیلے والے مکہ سے باہر اپنے اونٹنی کو ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ پلانی جگہ پر اس پر سامان لدا ہوا ہے اور پلانی جگہ ہے، جاؤ وہاں سے لے لو. اور پھر فرمایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو یہ لوگ تکے ہوئے تھے، سو گئے تھے اور اپنے برتنوں کو ڈانپ کر رکھا ہوا تھا. میں ان کے پاس رکا، ان کی پانی کی برتن سے ڈھکن ہٹایا، پانی پیا اور واپس ڈھکن رکھ دیا. ان سے پتہ کر لیجئے گا یہ ابھی ابھی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. 2 اونٹنیاں ہیں ان کے پاس، ایک سیاہ رنگ کی اس پر سامان لدا ہوا ہے اور ایک سفید رنگ کی اونٹنی ہے جس پر سامان لدا ہوا. یہ مکہ میں داخل ہونے والے ہیں، ابھی داخل ہونے والے ہوں گے. تو یہ لوگ دوڑے ہیں اور دیکھا ہے کہ واقعی 2 اونٹنیوں کے ساتھ یہی قبیلے والے آ رہے ہیں. ان سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا واقعی ہمارا پانی جو ہم نے ڈانکا ہوا تھا اس کا ڈھکن ہٹایا گیا تھا، پانی پیا گیا تھا اور ڈھکن دوبارہ رکھا گیا تھا. لیکن بہرحال یہ وہ واقعہ ہے جس پر بہت زیادہ، بلکہ اس قافلے والوں میں بعض نے کہا بھی کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے کہا بھی کہ یہ آواز محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بعض نے کہا بھی کہ آواز محمد کی ہے. لیکن اس واقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دلائل بھی پیش کر دیے، لیکن جس نے نہیں ماننا وہ دلیل سے کہاں مانتا ہے. بہرحال اس واقعے کے جو مشاہدات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف، چونکہ آپ کو جنت بھی دکھلایا گیا اور آپ کو جہنم بھی دکھلایا گیا، بہت سارے گناہ کی عالمی مثال میں جو صورتیں بنتی ہے وہ صورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی گئی ہے. انشاءاللہ وہ صورتیں کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدے کن کن چیزوں کے کیے ہیں، اس پر انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ
آخر تک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ، یہ اس سفر میں ہمیں جو نماز عطا کی گئی ہے اللہ اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے اللہ تیرے حبیب نے تجھے گارنٹی دی تھی میرے امتی پڑھیں گے، اے اللہ ہمیں اس کا لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنی فضل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔